السلام علیکم کلاس 7۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ اسلامی قانون کے مطابق اگر زکوٰۃ کے نظام پر صحیح طور پر عمل کیا جائے تو معاشرے سے غربت بھی ختم ہو سکتی ہے، ملک اور قوم ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرے سے بخل، لالچ، خود غرضی جیسے تباہ کن اخلاقی امراض سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ ظاہر ہے ایک شخص اپنا مال نکال رہا ہے تو اس کے اندر بخل ختم ہو جائے گا، وہ کنجوسی تو نہیں کرے گا، لالچ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنا مال جب اپنا محنت کیا ہوا مال دے رہا ہے تو اس کے اندر سے لالچ بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ خود غرضی ختم ہو جائے گی کہ صرف اپنے ہی بارے میں سوچنا، وہ بھی کیا ہو جائے گا، لوگوں کے اندر سے ختم ہو جائیں گی، اور اخلاقیات میں جو یہ تباہ کن چیزیں ہیں، امراض ہیں، یہ ان کے اندر سے نکل جائیں گے، جس کی وجہ سے معاشرے میں امن و سکون اور باہمی اخوت و محبت کو فروغ ملتا ہے۔ ظاہر ہے جب امیر جو ان کے پاس اتنا ہے وہ غریبوں کو دیں گے تو یہ نفرتیں اور چھینا جھپٹی ختم ہو جائے گی، لوگ اپنی ضروریات جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، سارا کچھ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں امن و سکون نظر آئے گا اور باہمی اخوت و محبت کو فروغ ملے گا۔ تو یہ جو غریب لوگ ہیں پھر وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے رکھا ہے، جو امیر ہیں، ان سے نفرت نہیں کریں گے، وہ ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی کہ یہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا خیال کرتے ہیں، اور جو دے رہے ہیں ان کے اندر سے بھی جو ہے وہ ساری جو دل کی بیماریاں ہیں وہ نکل جائیں گی، اور وہ لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ جو ہے ان کے اندر پیدا ہوگا، اور آپس میں پھر کیا ہو جائے گی، باہمی محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں جب زکوٰۃ کے نظام پر باقاعدہ عمل کیا گیا تو صرف چند سالوں میں اسلامی سلطنت میں خوشحالی عام ہو گئی۔ ہمارے وطن پاکستان میں زکوٰۃ کے نظام پر سختی سے عمل کیا جائے تو تھوڑے عرصے میں ہمارے وطن سے غربت ختم ہو جائے گی اور ترقی کی شاہراہ پر مزید گامزن ہو جائے گا، ہمارا ملک ترقی کی راہ پر کیا ہو جائے گا، گامزن ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ ادا کرنے کے کیا ہیں، بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمیں معاشرتی حوالے سے، یعنی ہمارے جو پورا معاشرہ ہے اس میں کیا کیا فائدے ہوں گے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا کرنے کے اور بھی مزید فائدے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں تو ہمارے مال میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ تعالیٰ نے اسے قرض حسنہ اپنے اوپر لیا ہے، یعنی اپنے اوپر قرض لیا ہے، اور حسنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ قرض وہ اچھا تر کر کے لوٹائے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض حسنہ لے رہے ہیں۔ یہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا رہے۔ تو یعنی جب ہم اللہ کی راہ میں پیسہ نکالتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتے ہیں۔ حلال کمائی میں سے جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری رزق میں کیا کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو معنوی برکتیں ہیں۔ ظاہری برکت کی ایک جو ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ یہیں جا رہا تھا تو اوپر بادلوں کا سایہ تھا اور آواز آئی اس شخص کو کہ فلاں شخص کے باغ پر جا کر برسو، تو اس میں سے ایک بادل نکلا اور وہ جا کے ایک بنجر زمین، ایک طرح کی زمین پر جو ہے وہ برسنے لگا۔ اب یہ جو بادل جا رہا تھا اور یہ جو بارش ہوئی، یہ شخص وہاں پر اس کے پیچھے پیچھے گیا، اسی طرف گیا، اور وہاں پر جو بارش ہو رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ بارش وہاں پر ہو رہی ہے، پھر دیکھا کہ ایک راستہ، ایک جو ہے وہ بارش کا جو پانی ہے وہ ایک طرف کو نکلنا شروع ہو گیا، اور وہ جس طرف کو نکلنا شروع ہو گیا تو وہ شخص جو ہے وہ اس راستے پر جانا شروع ہو گیا۔ تو آگے جا کے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بیلچے سے اس پانی کو اپنے باغ کی طرف جو ہے وہ موڑ رہا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے جس نے یہ آواز سنی تھی وہ شخص اس کے پاس گیا۔ یہ حدیث سنا رہی ہوں میں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مستند ہے۔
تو وہ شخص جو ہے وہ اس کے پاس گیا اور جا کر اس سے اس کا نام پوچھا. اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کیونکہ اس نے نام سنا تھا نا, آسمانوں سے آواز آئی تھی کہ اس کے باغ پر جا کے برسو. تو اس کے باغ کو, بلکہ آسمان سے آواز آئی تھی اس کے باغ کو جا کے سیراب کرو. تو اس نے جا کے یہ پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نام پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, تم تو نووارد ہو, مطلب تمہیں جانتا نہیں ہو, تم کیوں نام پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے اپنا جو ہے بہرحال نام بتایا. تو اس نے اصل میں یہ چیک کرنا تھا کہ یہ وہی نام ہے جو میں نے سنا تھا, آسمان سے جو آواز آئی تھی, تو یہ وہی نام ہے یا نہیں؟ تو نام وہی نکلا. تو پھر اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے لیے ہی جو ہے وہ یہ حکم آیا تھا اور یہ ساری بات ہوئی تھی, تم بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی یہ جو بارش کا پانی ہے اور خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس کی جو ہے وہ سیراب کرو. تو اس نے یہ پوچھا کہ تم عمل کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جتنی بھی میری فصل لگتی ہے اور یہ سب کچھ مجھے ملتا ہے, اس سے جو مطلب اس کے پاس جو مال آتا ہے وہ اس کے 3 حصے کرتا تھا. اس نے کہا میں اپنے سارے مال کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ میں اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں, کیونکہ پہلا حق تو گھر والوں کا ہے. ایک حصہ میں اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں, اور ایک جو ہے وہ میں اپنے اس باغ کے اوپر خرچ کرنے کے لیے, کیونکہ ظاہر باغ کو بھی دوبارہ صحیح کرنا اور اس کو بنانا, اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے لیے بھی اس کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو ایک جو ہے وہ حصہ میں اپنے باغ کے لیے رکھتا ہوں تاکہ اس میں جو ہے وہ جو ہے بیج ڈالنا اور یہ سارا کام کرنا, اور ایک حصہ میں غریبوں کو جو ہے وہ تقسیم کرتا ہوں, ایک حصہ میں ان کے لیے رکھتا ہوں. تو پھر اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ یہ خاص طور پر تمہارے باغ کو سیراب کرنے کے لیے پانی جو ہے وہ پہنچا ہے. تو یہ بالکل ظاہری جو ہے وہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جو ہے وہ حدیث پتہ چلتی ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح جو ہے وہ اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے, اور کس طرح اس کو جو ہے وہ روزی پہنچتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے, کس طرح اس کے لیے جو ہے وہ سارے کام کیا ہوتے ہیں, آسان ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایک دفعہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مال کو خرچ کرو, اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ جو ہے تمہیں عطا فرمائے گا, اور گن گن کے نہ رکھو. یعنی اگر تم گن گن کے کرو گی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کے ہی دے گا, یعنی لمٹ میں دے گا. اور اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ جو ہے وہ عطا کرے گا. تو کیا ہے کہ, اور ایک اور حوالے سے حدیث ہے, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیتا ہے, صدقہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو پالتا ہے, اور وہ اتنا زیادہ پھلتا پھولتا ہے وہ اس کا وہ جو نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے اور اس کی نشو و نما کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر پہنچ جاتا ہے. وہ نیکی ایک پہاڑ کے برابر پہنچ جاتی ہے. تو صرف ایک کھجور اللہ کی راہ میں دینے سے اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں, اور اس کے مال, اس کی زندگی, اس کی ہر چیز میں کیا ہے, برکت عطا ہوتی ہے. اور کیا ہے, اس کو اتنا کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اس کے علاوہ فائدہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو قیامت والے دن وہ صدقہ اس کے لیے سایہ بنے گا. قیامت والے دن کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا, یہ ساری زمین صرف چٹیل میدان سیدھی ہو جائے گی, اور سورج کہتے ہیں سوا نیزے پر ہوگا. اتنی زیادہ گرمی ہوگی کہ لوگوں کی زبانیں باہر آ جائیں گی اور اپنے ہی پسینے میں لوگ ڈوب جائیں گے. اتنا برا حال ہوگا کہ زمین پر پیر نہیں رکھا جا رہا ہوگا. لیکن یہ جو لوگ صدقات دیتے ہیں, اور خاص طور پر ایسے بھی لوگ جو ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے کو پتہ نہیں, یعنی لوگوں میں تشہیر نہیں کرتے, لوگوں کو بتاتے نہیں, اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں, تو ان کی جو ہے وہ اوپر اس دن سایہ کر دے گا یہ صدقہ, جو وہ صدقہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے. تو صدقہ دینے سے بے انتہا کیا ہے, فائدہ ہوتا ہے. صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی, اور مال میں کیا ہے, برکت اور اضافہ ہوتا ہے.
آپ بول رہے ہوں گے کہ مس صدقہ کہہ رہی ہیں، زیادہ تر صدقہ کے الفاظ استعمال کر رہی ہیں، زکوٰۃ کا لفظ تو استعمال نہیں کر رہی. صدقہ دیکھیے انما الصدقات للفقراء، تو صدقہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے لیے بھی. صدقہ یعنی ہمیں سیاق و سباق سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں زکوٰۃ کے معنی میں آ رہا ہے یا ہم جو نفلی صدقہ دیتے ہیں اس کے معنی میں آ رہا ہے. تو صدقہ جو ہے وہ جب زکوٰۃ کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے تو صدقہ واجبہ کہلاتا ہے، اور قرآن مجید میں جو ہے وہ صدقہ استعمال ہوا ہے. اور اس میں کیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں تو یہ تو پرماننٹ ہم نے نکالنی ہے، اس کے علاوہ بھی حضور پاک نے فرمایا کہ تمہارے مال میں دوسروں کا حق ہے، یعنی یہ تو کیا ہے، یہ تو ہر لحاظ سے نکالنی ہے. تو یہ تو کہا جاتا ہے یہ ایک یعنی مال کی محبت کو نکالنے کا، یہ جیسے بوتل کا کارک کھول دیتے ہیں ہم، اب اس میں سے اور مزید نکلے گا. یعنی ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو مزید پھر اس کے بعد علاوہ بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں. یعنی کوئی برا خواب دیکھ لیا تو اللہ کی راہ میں نکال دیا، صدقہ نکال دیا تو اس برے خواب کا اثر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے یعنی اپنی جان کا صدقہ بھی ہم جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، اور اپنے مال کا صدقہ بھی، یعنی ہم اس طرح جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مزید جو ہے وہ پیسہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس صدقے سے جو ہے وہ ہماری مال میں کیا کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، ہماری مال میں کیا کرتا ہے، برکت دیتا ہے. اور قیامت والے دن یہ ہمارے لیے کیا ہوگا، سایہ کر دے گا. تو زکوٰۃ کے معاشرتی حوالے سے بھی ہم نے فائدے دیکھے کہ اگر وہ نظام قائم ہو جائے تو ہمارے معاشرے سے کیا ہو جائے گی، غربت دور ہو جائے گی، اور لوگوں کے اندر بھی مال کی محبت ختم ہو جائے گی، اور بخل، لالچ یعنی اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ ان کے اندر سے دور ہو جائیں گی، اور آپس میں بھی کیا ہوگی، محبت اور امن و سکون والا معاشرہ ہمارا قائم ہو جائے گا. اور انفرادی طور پر ہر اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتا ہے اس کے مال میں کیا ہوگی، برکت ہوگی. اس کے علاوہ قیامت والے دن اس کے اوپر وہ سایہ کرے گا. تو یعنی انفرادی طور پر بھی ہمیں بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے، اور معاشرتی طور پر بھی ہمارا معاشرہ کیا ہے، پرامن اور پرسکون ہو جائے گا. یہ چھینا جھپٹی، یہ چوری ڈکیتی ہوتی ہی کیوں ہے، اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ سسٹم کو نافذ نہیں کرتے. اگر یہ سسٹم نافذ ہو جائے اور پھر اس کے بعد اگر کوئی چوری کرے گا تو پھر وہ ہاتھ کاٹ دینے کا نظام ہوگا. تو جب ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور سب کو اچھا مل رہا ہے اور سب اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں تو پھر لوگ آپس میں اس طرح کیوں کریں گے، اور معاشرے میں کیا ہو جائے گا، امن و سکون قائم ہو جائے گا. اس کے باوجود اگر کسی کے اندر کوئی بہت زیادہ خرابی ہے اور پھر وہ کوئی چوری کرتا ہے، پھر وہ اس کا جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دینے کا جو ہے وہ سزا ہے. تو اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اگر ہم سعودیہ جائیں تو سعودیہ میں یہ سسٹم نافذ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. تو یہ تھوڑی ہے کہ ہر شخص ہی ہاتھ کٹا نظر آئے گا. تو پھر لوگ کیا ہیں، رکتے ہیں، اور معاشرے میں کیا ہے، امن و سکون ہوتا ہے، اور لوگوں کو خوف اور دہشت نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ ہو جائے گا، یا ہماری جو ہے وہ دکان لٹ جائے گی، یا ہمارا گھر لٹ جائے گا. تو وہ جو ہے وہ امن و سکون قائم ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ کے معاشرتی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں، اور انفرادی طور پر بھی ہر شخص کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دگنا عطا ہوتا ہے، اور کئی گنا. یہ ابھی ہم نے پیچھے سورہ بقرہ کی جو پڑھی کہ ایک دانے سے 7 بالیاں، اور 7 بالیوں میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور مزید عطا کرتا ہے. تو بہت فائدے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے اس کو مال اتنا دیا ہے کہ اس پر زکوٰۃ آ رہی ہے اور پھر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اب اس کو کیا جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے گا. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن عذاب علیم کی خبر سنا دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم. جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گے.
فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیٹھیں اور ان کے پہلو داغے جائیں گے. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. ھذا ما کنزتم، کنز کا مطلب ہوتا ہے یہ مال و پیسے کو جمع کرنا. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. فذوقوا، اب چکھو، ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کرتے تھے. یعنی جو مال تم نے جمع کیا اب قیامت والے دن کیا ہے اسے آگ میں تپایا جائے گا. آپ جیسے سمجھے اس کی سونے چاندی کی سلیں بنا دی جائیں گی، اسے گرم کیا جائے گا. لوہا گرم آپ نے دیکھا ہوگا، اس پہ کبھی ٹی وی پہ دیکھیں کیسا لال ہو جاتا ہے جب گرم ہوتا ہے. پھر اس سے ان کی جو ہے وہ پیٹھیں اور ان کے پہلو کیا کیے جائیں گے، داغے جائیں گے. اب اس وقت یہ کہے گا کہ یہ مال مجھ سے دور ہو جائے، تو ان کو کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جو تم نے جمع کیا تھا، اب اس کا مزہ چکھو یہاں پر. تو سخت ترین عذاب جو ہے وہ اسے دیا جائے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی دنیا میں بھی بہت ساری نقصانات ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں. نمبر 1 کیا، اسلامی حکومت زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتی ہے. اب یہ ہم جب اسلامی نظام نافذ ہو اور اسلامی قوانین نافذ ہوں اور پورا سسٹم ہو ایسا، اب وہ یہ والی چیز تو اس وقت لاگو ہوگی. نمبر 2 کیا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے دولت چند ہاتھوں تک محدود ہو جاتی ہے. اب اگر لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو جو دولت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی ہے وہ صرف چند ہاتھوں میں رہ جائے گی. کیونکہ جو بھی شخص محنت کر رہا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کر رہا ہے تو وہ اس کا مکمل نہیں ہے. دے کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا، تو سارا اس کا تھوڑی ہے. جس نے دیا ہے اصل تو اس کا ہے وہ. اب اس نے حکم دیا ہے کہ تمہیں دوسروں کو دینا ہے، یعنی تمہارے غریبوں سے لے کر وہ تمہارے دولت مندوں سے لے کر غریبوں کو دیا جائے گا. یعنی اب یہ دولت مند جو ہے وہ اپنا مال غریب کو دے. کیونکہ اس کو اللہ نے دیا ہے، اب وہ دوسروں کو دے. آپ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت محنت کرتے ہیں اور بہت زبردست ان کی جو ہے وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی نہیں ملتا ان کو. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اللہ نے جس طرح خرچ کرنے کو کہا ہے تو وہ دیا جائے. لیکن اگر لوگ معاشرے میں زکوٰۃ نہیں نکالتے تو امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ دیا ہے کہ یہ سرکولیٹ کرے، پورے معاشرے میں چلے، سب کو ملے. اور پھر اس میں امتحان بھی ہے. اس میں امتحان میں جو ہے وہ امیر پاس ہو جائیں گے اگر وہ اللہ کی راہ میں دیں گے تو. اور پھر یہ معاشرے میں جو غریب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، ان کا امتحان نہ دینے میں لیا ہے، ان کے لیے کیا ہو جائے گی؟ آسانیاں ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ امیر سے امیر تر نہیں ہوں گے اور غریب سے غریب تر نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہے معاشرہ بیلنس آ جائے گا. اور چند ہاتھوں میں جو دولت ہے وہ نہیں رہے گی، بلکہ سب کو جو ہے وہ ان کی ضروریات پوری ہوں گی اور سب تک وہ پہنچے گی. تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے دولت چند ہاتھوں تک محدود ہو جاتی ہے. اب لوگ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو چند ہاتھوں میں رہ جائے گی. زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے. طبقاتی کشمکش کا مطلب ہوتا ہے آپس میں لوگوں کی نفرتیں بڑھتی ہیں، جھگڑے بڑھتے ہیں، فسادات جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے. ایک تو یہ کہ آپس میں ہمارا معاشرہ پرسکون نہیں رہے گا، آپس میں فسادات کھڑے ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے سے کیا ہے نفرتیں کرنے لگیں گے. اور پھر زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے مال سے بھی برکت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. وہ مال فائدے مند نہیں رہے گا بلکہ وہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ روزانہ فرشتے دعا کرتے ہیں. جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما اور اس کے مال کو بڑھا دے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، فرشتے بد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو یہ مال خرچ نہیں کر رہا تو اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے، تلف کر دے اس کے مال کو. روزانہ یہ دعا اور بد دعا فرشتے کر رہے ہوتے ہیں لگاتار. تو کیا ہے کہ اور جو فرشتے دعا اور بد دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول کی جاتی ہے کیونکہ فرشتوں کو اللہ ہی نے حکم دیا ہے. تو جب
فرشتے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول کی جاتی ہے اور ان کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس سے سبق ملا کہ ہم زکوٰۃ ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں اور معاشرے میں ضرورت مند اور مفلس لوگوں کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کریں تاکہ معاشرہ بخل، لالچ اور خود غرضی سے پاک ہو جائے۔ اب سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی اب پورا ہم نے سبق پڑھ لیا، اب اس کا خلاصہ یعنی نچوڑ کیا ہے، اس کی اہم باتیں اب اس میں ہم پڑھیں گے۔ زکوٰۃ اسلام کی ایک اہم مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ اسلام کی ایک اہم مالی عبادت ہے، حقوق العباد میں یہ سر فہرست ہے۔ زکوٰۃ صرف امیروں پر فرض کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ ادا کرنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف حکومت قانونی کارروائی کر سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرنے میں معاشرے سے غربت ختم ہو جاتی ہے اور بخل اور لالچ جیسی اخلاقی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ہمدردی اور قوت کا ماحول پروان چڑھتا ہے۔ یہ تھا آپ کا سبق زکوٰۃ، فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ہم اس کے مشق دیکھ لیتے ہیں، مندرجہ سوالات کے جوابات دیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ یہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف لفظی معنی لکھنے ہوں گے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی جو معنی ہیں وہ لکھیں گے، یہ ہیں۔ زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ یعنی یہ ٹرم اسلامی حوالے سے کیسے یوز ہوتی ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے یا زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، یا زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ اصطلاح کا مطلب ہوتا ہے یہ ٹرم کس لیے یوز ہوتی ہے۔ اصطلاح کا مطلب ہوتا ہے ٹرم، جیسے ہم یہ کہتے ہیں سائنس میں ہم پڑھتے ہیں نا فوٹوسینتھسس، پھر اس سے پورا سسٹم ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے، اسی طرح اصطلاح کے ہی معنی ہیں۔ زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، یہ آپ جو ہے وہ وہاں سے لکھیں گے جہاں میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ ہے زکوٰۃ کا اسلامی تعلیمات کے مطابق مفہوم۔ پھر اس کے بعد نمبر 3 ہے زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں، کوئی بھی 3 مصارف بیان کریں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں وہ ہم نے ابھی کیا تھا، اور اس میں سے آپ نے 3 کوئی سے بھی جو ہے وہ لکھنے ہوں گے۔ زکوٰۃ کا نصاب بیان کریں، یہ بھی ہم نے کیا تھا، یہ وہاں پر موجود ہے آپ کی بک میں صفحہ نمبر 22 پر، آپ نے وہ پورا نصاب جو ہے وہ لکھنا ہوگا کہ کتنے مال پر کتنے زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کو نکالنی ہوگی۔ زکوٰۃ کے کوئی بھی 2 معاشرتی فوائد بتائیں، یعنی اگر زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ کا پورا سسٹم ہو جاتا ہے تو معاشرے میں ہمیں 2 فائدے کیا نظر آئیں گے زکوٰۃ کے، وہ آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہوں گے۔ تو یہ کوئی بھی کوشچن اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ نہ کر سکیں، یہ آپ نے خود کرنے ہیں، اور ابھی سے خود کرنا سیکھیں گے تو پھر بڑی کلاسز میں بھی کرنا آئے گا۔ کہیں کوئی مسٹیک ہوگی تو مس آپ کو بتا دیں گی، لیکن یہ خود کر کے لے کر آئے گا۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 2 خالی جگہیں پر کریں، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 یہ آپ جو ہے وہ اپنی بک پر خود کر لیں گے۔ پورا سبق آپ نے سن بھی لیا ہے، پڑھ بھی لیا ہے، اب ایک دفعہ خود بھی پڑھ لیجئے گا، پھر اس کو جو ہے وہ جس کی نئی بک ہے وہ اپنی بک پر کر لیں، اور جن کی پرانی بک ہے وہ اپنی کاپی میں اتار کر وہاں پر کر لیں، اور مس آپ کا جو ہے وہ کاپی میں اور یا بک میں جہاں آپ نے کیا ہوا ہوگا صحیح طریقے سے صاف ستھرا، وہ وہیں چیک کر دیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔